ہیں جن کے اندر بر ہے، نیکی ہے، اور اعمال کو خوب اچھے طریقے سے کرنے والے ہیں۔ ان الابرار، بے شک نیکوکار لوگ، لفی نعیم، البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک، وہ مسندوں پر، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جب کفار کا ذکر تھا تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لمحجوبون، ان کو حجاب میں، یعنی ان کو روک دیا جائے گا دیکھنے سے۔ اس کے مقابلے میں جب ابرار کا ذکر آیا تو فرمایا ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے؟ یہ اپنی جنت کو، دور دور تک، جہاں تک ان کی جنت ہوگی اس کے کناروں تک وہ اپنی جنت کو دیکھ پائیں گے۔ اور قرآن مجید کہتے ہیں عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی صرف جو ہے جنت کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے، لمبائی تو بیان ہی نہیں فرمائی۔ تو اس کو وہ ینظرون، جگہ ایک جگہ ارائک، مسند، یہ مسند کی ہر زمانے میں اس کے لیے الفاظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں۔ کبھی مسہریاں اس کا معنی، کبھی مسند اس کا معنی، کبھی بینچ اس کا معنی، کبھی صوفے اس کا معنی، کبھی اس کا معنی کیا گیا پلنگ۔ تو یعنی ایسی جگہ جہاں سے بیٹھ کے نظارہ کیا جائے، دیکھا جا سکے۔ رصدگاہ بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں سے دور تک دیکھا جاتا ہے۔ تو علی الارائک، دیکھنے کی جگہوں پر بیٹھ کر۔ ویسے اریکہ پیلو کا درخت ہوتا ہے، اس درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی کوئی چیز جس کے اوپر بیٹھ کر یہ نظارہ کیا جائے گا۔ ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک معنی یہ کیا کہ جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنی جنت کو۔ دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی احسان، اللہ کی عظمت، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے انجام کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت سے بیٹھ کر دوزخ میں اپنے دشمنوں پر جو عذاب ہو رہا ہوگا اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ اس سورت کے آخر میں بھی، اس کی آخری آیات میں بھی آ رہا ہے، اور سورت الصافات کے اندر بھی ہے، سورت صاد میں بھی ہے کہ قال قائل منہم انی کان لی قرین، جنت میں بیٹھے بیٹھے ایک آدمی کو خیال آئے گا یار میرا ایک دوست تھا دنیا میں، پھر اس کا وہ ہم کئی بار دیکھ بھی چکے ہیں اس کا ذکر سورۃ صافات میں۔ تو یہ اپنے دشمنوں کے عذاب کو جنت سے بیٹھ کر جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے، یا اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی عظمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، یا اپنی جنت کو دور دور تک نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف، آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم، ان کے چہروں پر، نظرۃ النعیم، نظرہ تر و تازگی، نعیم نعمتوں کی۔ جیسے سورۃ القیامہ میں اللہ رب نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ اسی سے ناظرہ، خوش چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایک آدمی خوشحال ہوتا ہے تو اس کی خوشحالی اس کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ تو عرف جو ہے، تعریف، عین رافع، اس کا معنی بھی علم ہی ہوتا ہے، لیکن علم سے یہ اخص ہے، تھوڑا کم درجے کا ہے۔ جو ہے وہ معرفت یا تعارف کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی مختلف علامات سے پہچاننے کا علم، یعنی چیز کو اس کی علامات سے اگر پہچانا جائے تو اسے تعارف کہتے ہیں۔ تو جنتیوں کو آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ ان کے چہرے تر و تازہ ہیں، ان کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ یہ خوشحال ہیں، ان کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ یہ آسودہ حال ہے، یہ عیش و عشرت میں ہے، یہ آرام میں ہے، یہ آسودگی میں ہے، یہ پر رونق ہے، یہ خوش و خرم ہے، ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ان پر کوئی غم نہیں ہے، بالکل بے فکر ہے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، رحیق مختوم سے۔ رحیق ہو گئی شراب، اور مختوم ہو گئی، اگر اس کو اگلا لفظ جو ہے وہ ختام اگر ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا
ختم ہونے والی، مختوم، ختم ہونے والی. اور ختم ہونے والی سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب شراب پی جائے تو اس کے آخر میں نا ایک بھبک اس کی ہوتی ہے جو اس کے ذائقے کو خراب کر دیتی ہے. لیکن یہ ایسی شراب ہوگی جو ان کو پلائی جائے گی، اس کا خاتمہ جب ہوگا تو کستوری کی خوشبو آئے گی. یا ہم کوئی بھی چیز پیتے ہیں، چائے پیئیں، قہوہ پیئیں، کافی پیئیں، تو بے شک اس کو کتنا بھی اسکرین کر کے لایا گیا ہو، اس کے آخر میں تھوڑی سی کوئی چیز ایسی رہتی ہے جو اس چائے کا حصہ نہیں ہوتی، یعنی اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو ایک معنی یہ ہو گیا، اگر ختام لفظ پڑھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ جو ہے، اس کا جو آخری گھونٹ ہوگا وہ بھی بڑا لذیذ اور مزے کا ہوگا. اس کے آخر میں جو چیز بچے گی نا، جو نیچے بچے گی پیالے کے، وہ کستوری ہوگی. یعنی وہ کوئی خراب چیز نہیں ہوگی، کوئی میل کچیل نہیں ہوگی، بلکہ وہ کستوری ہوگی. اس کا اختتام جو ہے وہ کستوری کی خوشبو، یا جو چیز آخر میں بچے گی پیالے کے نیچے، وہ چیز جو ہے وہ کستوری ہوگی. اور بعض ائمہ نے، جو ائمہ قرات ہیں، انہوں نے اس لفظ کو خاتمہ پڑھا ہے، ختامہ کی بجائے خاتمہ مسک. اس کا جو خاتم ہوگا وہ مسک ہوگا. خاتم کہتے ہیں مہر لگانے کو، اور وہ جو ایک سرخ سی مٹی ہوتی ہے جو کسی پیک کرنے کے بعد ادھر گرم کر کے لگا کے پھر اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں سیل پیک کرنے کے لیے، تو وہ مٹی ہوتی ہے. لیکن یہ جو پیالے ہوں گے نا، جو ہر جنتی کے لیے رکھے جائیں گے، ان کی جو سٹیمپ کی جائے گی، یعنی ان کو سیل پیک کیا جائے گا، وہ کستوری کے ساتھ کیا جائے گا. تو سیل پیک کستوری کے ساتھ کیا گیا تو اندر کیا عجیب چیز ہوگی، اندر کیا قیمتی اور خوش ذائقہ چیز ہوگی. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سیل پیک جو ہوگی نا، وہ بھی کستوری کے ساتھ ہوگی. خاتمہ مسک اگر پڑھا جائے تو مسک کستوری ہو گئی. اور یہ عام طور پر عرب باہر کی خوشبو استعمال کرتے تھے، باہر لگانے کے لیے، کھانوں میں نہیں استعمال ہوتی بلکہ جسم میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ جنت کی عجیب شراب ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایسی کستوری ملائی جائے گی کہ جو کھانے کے ذائقے کو یا کھانے کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے، اس کی لذت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوگی. اللہ رب العزت یہاں یہ جنت کا تذکرہ کر کے ہمیں اعمال کی طرف ابھار رہے ہیں، ہمیں اعمال کے لیے جو ہے وہ تیار فرما رہے ہیں. اور اعمال کی تیاری کے لیے ہماری جو ہے وہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام کو مانو تو اللہ رب العزت ایسی جنت آپ کو دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو کون ہے جو اپنے چہرے کی تازگی چاہتا ہے؟ کون ہے جو ایسے نظارے چاہتا ہے؟ کون ہے جو ایسی شرابیں چاہتا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کتاب دی ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا. اللہ رب اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.